رمضان مبارک جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی بارش کی جاتی ہے۔ اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو چھپا کر رکھا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس رات کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، یعنی خلوت اختیار کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کیا۔ یہ کنسپٹ بالکل غلط ہے جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دوران نہانا یا غسل کرنا یہ منع ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تعلق مساجد سے ہی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کہیں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں۔ یہ اعتکاف وہی ہے کہ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گئے، کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے، اللہ میں نے جانا تب ہے جب تم مجھے معاف کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نشاور کرتے ہوئے اپنے آخری عشرے کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین، آخری عشرے کے آتے ہی ایک عظیم الشان عبادت یعنی اعتکاف ایک خاص عبادت ہے۔ ناظرین، یہ وہ عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں باقاعدگی سے ادا کی۔ ناظرین، دنیا میں جب کوئی پروگرام کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایک بات کو خاص طور پر غور کرتے ہیں کہ سب سے اہم چیز کو چھپا کر رکھا جاتا ہے سامعین کی دلچسپی کے لیے، اور وہ پروگرام کے آخر تک اس کو مخفی رکھ کے پھر ایک دم ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، رمضان مبارک جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی بارش کی جاتی ہے، اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو چھپا کر رکھا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اسی صورت کی ایک آیت ہے اور کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ناظرین، اعتکاف کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس رات کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، ہم نے ان دو اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اپنے معزز مہمانوں کو۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں چاہوں گا کہ مختصر تعارف آپ سے کروا دیا جائے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بلال احمد بھٹ صاحب۔ آپ دارالسلام مسجد کے خطیب ہیں، البر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ ایک معروف میڈیا کی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ سعید فاروقی صاحب۔ آپ علم و آگہی سے گزشتہ 20 سال سے وابستہ ہیں۔ سماجی کام ہوں، آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میڈیا کی ایک معروف شخصیت ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بلال صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کا جیسے کہ مہینہ اپنے آخری عشرے میں داخل ہو رہا ہے، ہم اکثر مسجدوں میں اب دیکھ رہے ہیں کہ جگہ ایک فارغ کی جا رہی ہے یا اس کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اپنے نام لکھوا دیں یا اپنی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سامعین کو یہ بتائیں، ناظرین کو، کہ اعتکاف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی خلوت اختیار کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کیا۔ جس سال سفر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف اصل میں انسان کی روحانی تقویت کو اور زیادہ بلندی پر لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ انسان بالکل دنیا سے کٹ جائے، دنیا کے معاملات سے کٹ جائے، مسجد میں بھی ایک چھوٹا سا خیمہ لگا لے اور صرف بندہ ہو اور صرف اللہ ہو، اور اس کے درمیان کوئی اور سوچ، کوئی اور فکر، کوئی اور معاملہ حائل نہ ہونے پائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ پر اللہ رب العزت نے
ایک بہت سی احسان کیا ہے، کیونکہ اس امت کو اللہ نے بہت سی شارٹ ٹرمز دی ہیں، بہت سی کام اس کے شارٹ ٹائم میں کیے ہیں، مختصر کیے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ بہت لمبی تھیں، اس کی عمر کم تھی، تو وہاں اور پھر عیسائیت میں لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے کہ اللہ کرنا ہے، بس دنیا چھوڑ دی اور انہوں نے جنگلوں میں نکل گئے یا خیمہ بنا لیا اور اللہ کرنا ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا، اسلام نے یہ تصور دیا کہ دنیا میں رہ کر دنیا کا مقابلہ کر کے جینا جو ہے اصل جینا ہے، لیکن اس جینے میں جو تمہاری روح کے اوپر داغ لگیں گے ان کو صاف کرنے کے لیے تمہیں سالوں کی رہبانیت کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹاٹ پہننے کی ضرورت نہیں، تمہیں پیوند لگے کپڑے پہن کر جنگلوں میں گھاس جو ہے وہ کریدنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم کیا کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم اعتکاف کر لو، وہ تمہاری روحانیت کو اللہ رب العزت اتنی تقویت بخش دیں گے کہ وہ دنیا کی میل کچیل سے جو ہے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ اعتکاف ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس کو جس طرح لوگ جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں اس میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں چونکہ وقت کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اعتکاف کے دوران نہانا یا غسل کرنا یہ منع ہے، ایسی کوئی بات شریعت نے بیان نہیں کی، نہ ایسی کوئی پابندی عائد کی ہے۔ ایک اصولی بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں، فطرت کے خلاف کبھی بھی دین کوئی بھی حکم جاری نہیں کرتا۔ ایک طرف دین کہہ رہا ہے کہ طہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، اور دوسری طرف صفائی سے روک رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ نہاتے نہیں ہیں نا تو آپ کو عبادت کا بھی مزہ نہیں آتا۔ آپ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر جب عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو لطف لذت محسوس۔ چنانچہ آپ نہائیں، روزانہ نہائیں، صبح شام نہائیں، کوئی نہانے کی پابندی اس میں نہیں۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں اعتکاف ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا اور دنیا سے کٹ جانا، اس لیے اگر آپ موبائل فون نہیں چھوڑ سکتے دوران اعتکاف تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں کہ لوگوں نے باقاعدہ، یعنی کہ جس طرح وہ اعتکاف 10 دن کے لیے موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ موبائل کے اوپر اپنی ساری سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، اور بلکہ لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ یعنی پورا کاروبار پورا، یعنی وہ مکمل طور پر وہ ہر لحاظ سے دنیا کے ساتھ انگیج ہیں، ان کی توجہ باہر کی طرف ہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ترک کر دیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے موبائل فون استعمال کرنا ہے اعتکاف کے دوران، آپ کا گزارا نہیں ہے تو پھر آپ اعتکاف نہ کریں، آپ موبائل ہی استعمال کریں، اور بہت سی طریقے ہیں اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے جانے کے، ذکر و اذکار کر لیں، ویسے مسجد میں زیادہ وقت گزار لیں، ویسے آپ نمازوں میں زیادہ وقت دیر تک بیٹھے رہیں، لیکن اعتکاف کی روح ہی آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ موبائل نہیں چھوڑ، یعنی کہ بنیادی مقصد اس کا حل نہیں ہوگا، اس کا بنیادی مقصد ہی حل نہیں ہوگا۔ سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اعتکاف جو سا ہے اس کے لیے کیا مسجد میں ہی بیٹھنا ضروری ہے؟ مرد حضرات کے لیے میں بات کر رہا ہوں، آپ اس میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ سہیل صاحب بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل سہیل صاحب، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تعلق مساجد سے ہی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، کہیں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں، بلکہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اعتکاف کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ کرتی تھیں، وہ مسجد میں کرتی تھیں، اور آپ کے بعد وہ پھر مسجد میں ہی کرتی رہی ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اعتکاف کو آپ گھر میں کریں۔ سعید صاحب ایک چیز کی ذرا یہاں رہنمائی فرما دیں، بلکہ یہ ایک بڑا اہم اس سلسلے کا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے آج کل گھروں کے اندر ایک کمرہ مختص کیا ہوتا ہے جو کہ عام سائز سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ مسجد تو نہیں ہوتی یا اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے، عبادات کے لیے اس کو خاص کیا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس جگہ کو، دنیاوی کام ہم یہاں نہیں کرتے، ہم نے اس کو مسجد نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو خواتین اگر یہاں بیٹھ جائیں گی تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ تقریباً مسجد ہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں سہیل صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرض نماز کے علاوہ باقی نماز گھر میں ہی گھر پڑھتے میں تھے۔ پڑھتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب رات کو وہ نوافل کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کرتے، تو اتنی جگہ نہیں تھی کہ کھل کے نماز پڑھی جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ سمیٹنا پڑتی تھی، ہاتھ لگاتے تھے، پڑتی جی تھیں، صحیح۔ تو گویا اتنی تنگی میں بھی گھر میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی گھر میں بیٹھنے میں کیا حرج تھی؟ صحیح، وہاں بالکل ٹھیک۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہیں اس سے بڑھ کر کے کون سی جگہ آ سکتی تھی؟ لہذا ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ گھر میں نماز کے لیے اگر اہتمام کیا ہے، اگر گھر سے سنتیں ادا کر کے مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، گھر میں اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کی جگہ لے لی اس نے۔ اگر اس طرح ہے تو پھر ہر گھر میں مسجد ہوگی تو عام مسجد کا تو وہ سفر ختم ہو جائے گا۔ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام سمجھ لیں، ایک پیکج دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہ آپ دیکھیں جب بندہ الگ سے ہو کر بیٹھتا ہے اس کو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ مثلا تنہائی میں بیٹھے گا اس کو وہ کام بھی یاد آ جاتے ہیں کہ جو اس کو عام روٹین میں نہیں آتے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے افلا تتفکرون افلا تعقلون، آپ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ زمین و آسمان کی جو نشانیاں ہیں اس میں آپ غور و فکر کریں۔ اس میں ان دنوں میں آپ کو جس طرح کہ آپ پردے میں بیٹھے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، آپ کو زندگی میں یعنی کہ جو یہ جتنے تمطراق ہے دنیا کا، جتنی یہ چکا چوند روشنیاں ہیں، اس سے ہٹ کر جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھتے ہیں، آپ کو رک کر تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملتا ہے، غور و فکر کا موقع ملتا ہے اللہ سے، اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ میں کہوں اور پھر وہ تصور ایک قبر کا آتا ہے کہ یہاں میں تنہا بیٹھا ہوں، قبر میں بھی میں تنہا ہوں گا، تو یہاں وہ سوچتا ہے اور پھر اس کا جو اندر کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس لیے اور پھر اسی طریقے سے اور کچھ نہیں تو کم از کم 10 دن وہ دنیا کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز، یعنی عشاء کی نماز وہ باجماعت پڑھتا ہے تو آدھی رات کے قیام کا ثواب، فجر کی پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کے قیام کا ثواب، یعنی سوتا وہ سنت کے مطابق اور کچھ نہیں کرتا، وہ 2 باجماعت نمازیں پڑھ لی، سنت کے مطابق وہ سو گیا تو یہی رات بھر قیام کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، پھر سورج نکل آتا ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے، اللہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو گویا 10 حج اور 10 عمرے کا ثواب یا 9 کا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ روٹین یعنی یہ تو کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ عام دنوں میں کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جائے گی اور کچھ نہیں تو نیند کا غلبہ آ جائے گا۔ ان دنوں میں یہ کام اور یہ فضیلت اور پھر 5 نمازیں باجماعت اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی یہ روٹین بدلنے کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے۔ ایک تو غور و فکر کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے لیے، پوری زندگی اپنی ریوائز کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ریکال ہو جاتی ہے پوری زندگی کہ میں کیا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا مجھے۔ کیونکہ جب بندہ روٹین میں رہتا ہے نا تو وہ ایک جس کے اندر کولو کا بیل اسی کی طریقے سے وہ چلتا رہتا ہے، جب رک کے سوچتا ہے پھر اس کو سوچ آتی ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صحیح سے میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ انسان اگر اپنی روزمرہ زندگی میں بغیر رکے بغیر سوچے چلتا جائے گا تو وہ اس روٹین سے باہر نہیں آئے گا، ابھی کبھی اپنے اوپر اس کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یعنی اگر وہ 10 دن دنیا کو چھوڑ کے بالکل الگ تھلگ ہو کے ساری مصروفیات چھوڑ کے لگ بیٹھ جائے گا تو ایک بات اس کو یہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ اس کے باہر نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرا بالکل سہیل صاحب سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، اس میں ایک دیکھیں کہ جب کسی نے آپ سے کوئی کام ہو نا کسی کو تو آپ کو فون کرتا رہے، آپ کو کہتا رہے بھائی مجھے سہیل صاحب یہ کام آپ کر دیں، آپ اس کو کہتے ہیں جی میں کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میری مصروفیت ہے، تو وہ بندہ اگر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، اتنا پڑ گیا کہ وہ آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہنا یار یہ تو بیٹھ ہی گیا ہے اب اس کو کر کے دینا ہے، تو پھر وہ دروازے کے اوپر کپڑا بچھا کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہ بیٹھا ہوں میں، کام ہوگا تو جائیں گا،
یہ اعتکاف وہی ہے یعنی اب اللہ کی اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں، کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے، اللہ میں نے جانا تب ہے جب تم مجھے معاف کرو گے۔ تو یہ میں یعنی سمجھ جو میں اپنے ذہن میں اس کا یہ کرتا ہوں کہ آپ دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، آپ موجود نہیں ہیں، کام چل رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ گلمپس ایک آنے والا وقت جس وقت ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، بہت خوب، کہ وہ یہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نہ ہونے سے کام وہی سارے ہوتے گئے ہیں، دنیا چلتی گئی ہے، تو لہٰذا مجھے 2 منٹ کے لیے میں اہم نہیں ہوں، میں اہم ہوں، یہ بہت وہم ہے، یہ وہم ہے کہ میں اہم ہوں۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے بلال صاحب سے اس کی کلیریفیکیشن میں چاہتا ہوں کہ خواتین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ جو کہ بات کرتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی لگتی ہے کہ مسجدوں کا ماحول، ہمارے معاشرے کا ماحول اگر اس کو دیکھا جائے اور پھر یہ پابندی لگائی جائے کہ اگر تو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو خواتین نے مسجد میں ہی بیٹھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ بیٹھیں، تو اتنی بڑی عبادت سے ان کو محروم کرنا ٹھیک نہیں۔ تو کیا اس میں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اس بات میں کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں نماز کی جگہ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بھائی، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ نفلی عبادت کے لیے اگر ماحول سازگار نہیں ہے، اگر نفلی عبادت کے لیے جگہ جو ہے وہ ایسی سازگار نہیں ہے کہ وہاں پر نفلی عبادت کی جا سکے، تو شریعت ایسی کوئی قید نہیں لگاتی کہ آپ تنگ ہو کر بھی نفلی کام کریں، آپ تنگ ہو کر نفلی کام کریں، یا بجائے نفلی کام سے فائدہ حاصل کرنے کے الٹ آپ نقصان اٹھا لیں تو آپ کو وہ نفلی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مساجد کی منتظمین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف پر لوگوں کو بٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ پراپر انتظام کر سکتے ہیں تو لوگوں کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت دیں، اگر آپ انتظام نہیں کر سکتے تو بالکل کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ لازماً مسجد میں لوگوں کو اعتکاف پر بٹھائیں۔ بلا صاحب، ایک آپ کا میں اس میں تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ اکثر مساجد میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ پورے محلے کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسجد میں ضرور بیٹھے، کیا یہ لازم ہے؟ نہیں، ایسی کوئی پابندی شریعت نے عائد نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ ایک محلے کی مسجد میں سے محلے میں کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں مثال کے طور پہ انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ اعتکاف پر لوگوں کو بٹھانے سے پہلے کچھ اصول جو ہے وہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ مرتب کرے اور ان سے منوائے۔ مثال کے طور پہ ہر علاقے کے مختلف ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ نمبر 1 کہ ان میں عمر کا تعین کیا جائے کہ اس ایج سے کم کا بچہ جو ہے وہ اعتکاف پر نہیں بیٹھے گا۔ نمبر 2، موبائل فون الاؤ نہیں ہوگا، ایک نمبر دیا جائے جو ایمرجنسی کے لیے اس پر کال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، آج کل یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ یہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں ان کے ذریعے سے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں وہیں مسجد میں منگوا لی جاتی ہیں، یعنی آپ وہیں پر پیزے منگوا رہے ہیں، وہیں پر برگر منگوا رہے ہیں، تو یہ اعتکاف انٹرٹینمنٹ کا نام تو نہیں ہے، یعنی اس کی روح خراب ہوگی، اس کی روح جو ہے وہ خراب ہوتی۔ اسی طرح آپس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نوجوان بالخصوص جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک گپوں کا ماحول اور ایک جگت بازی اور ایک محفل گرم کر لینے کا ماحول کئی گھنٹے چلتا ہے۔ میں نے ایک مسجد میں مجھے اتفاق ہوا، ایک مسجد میں آخری جو ہے نا وہ روزہ افطار کرنا تھا، تو وہاں پہ اس کے قریب ایک مسجد تھی، کافی بڑی مسجد تھی، میں نام نہیں لیتا، تو وہاں پہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف ختم ہونا تھا، اگلے دن عید تھی، تو باقاعدہ سہیل صاحب وہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوٹوگرافر بلوائے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ ایکٹنگ کر کے اپنی پکچرز بنوائیں، خیموں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، یہ کہ باقاعدہ اس کو ایک ایسا ماحول دے دیا کہ جیسے کہ وہ اعتکاف نہیں بلکہ وہ کوئی چوٹی سر کر کے واپس آئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بڑے پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، بڑا اس کا استقبال اور بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تو چھپ کر کرنے والے کام ہے نا، نفلی عبادت۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ بالکل۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر عورتوں کے لیے وہ پراپر طریقے سے انتظام کر سکتے ہیں تو عورتوں کو اجازت دیں بیٹھنے کی مسجد میں، اگر پراپر طریقے سے انتظام نہیں کر سکتے تو بالکل اجازت نہ دیں، اور عورتیں بھی پہلے اس بات کو جج کر لیں کہ وہاں ہمارے لیے پرائیویسی، وہاں ہمارے لیے پردہ، وہاں ہمارے لیے سیکیورٹی، وہاں ہمارے لیے دیگر امور تمام چیزوں کا خیال ہے تو پھر آپ اعتکاف پر بیٹھیں، وگرنہ یہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، آپ اس پہ پابند نہیں۔ جن مساجد میں عورتوں کے لیے اجتماعی بندوبست موجود ہوتا ہے
وہاں بھی یہ بہت ساری شکایات موصول ہیں، کیونکہ خواتین کے بارے میں تو مشہور ہے نا، جب اکٹھی مل بیٹھتی ہیں تو خاموش نہیں بیٹھتی، تو وہاں تو پھر بالکل آزادی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو مرد نہیں مان نہیں ہوتے اعتکاف کے موقع پر، تو خواتین بہت زیادہ پھر یہاں پہ نا آپس میں گفتگو کرتی ہیں، اور پھر بڑی لمبی گفتگو چلتی ہے، پھر ان کی عبادت متاثر ہوتی ہے۔ تو زیادہ اہتمام اپنے اپنے خیمے میں ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اس خیمے میں بیٹھے ہیں، کبھی اس خیمے میں بیٹھے ہیں، کبھی اس خیمے میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، جو عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہے، جو مقصد ہے اعتکاف کا، وہ ہونا وہ پورا چاہیے۔ کیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی معروف ہے کہ آپ کا چہرہ کوئی نہ دیکھے، یعنی آپ آپس میں اپنی جیسی مرضی گپیں لگاتے رہے، اکٹھے بیٹھے رہتے ہیں، باہر سے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ منہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ بعض مساجد میں یہ بھی دیکھا ہے، وہ منہ ڈھانپ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھے نہ، ہمیں صرف اسی دن دیکھا جائے۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے، یہ پردرشی نہیں ہے۔ مایوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، صحیح صحیح۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح نے ذکر کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اعتکاف سے اٹھے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو گھر جب لے کے گئے، ڈول کی تھاپ پہ لے کے گئے۔ بالکل صحیح ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کا تو کیا کہوں اس کے بارے میں۔ بالکل صحیح۔ اور میں تھوڑی سی بات اگر میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی اپنے ہی محلے کی مسجد میں بیٹھنا ہے، اگر کوئی ایسی مسجد موجود ہے جہاں پہ صرف خواتین کا خانہ الگ ہے، جس طرح اکثر مساجد میں اہتمام ہے جمعے کی نماز کے لیے، تو وہاں پہ جا کے بیٹھا جا سکتا ہے اگر بہت اشد ضرورت ہے۔ سعید صاحب ایک چیز فرمائیے گا کہ کیا اعتکاف کے لیے 10 دن پورا عشرہ ضروری ہے یا دن کم ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں ضروری نہیں، افضل یہی ہے کہ 10 دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ہی بیٹھیں گے، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو لیکن اگر مصروفیت ہے تو اس میں ایک رات بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ ایک رات نہیں بیٹھ سکتے، انتم عاکفون فی المساجد، آپ اس نیت سے چند گھنٹے چند گھڑیاں بھی بیٹھ جائیں گے نا تو اللہ ضرور ثواب دے دے۔ یعنی ثواب آپ کی نیت کا ہے، نیت سے جتنا ٹائم آپ نے گزار دیا تو اس کا کوئی لمٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلال صاحب، لیلۃ القدر ماشاءاللہ یہ ایک عظیم الشان رات، وہی بات کہ جس طرح کہ آپ نے پہلے اپنے جواب میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر تھی کہ ہماری امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہیں، جبکہ سابقہ امتیں جو تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا اس رات کا کہ اس رات کی عبادت جو سی ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا فرمائیے۔ سہیل بھائی، اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد لیلۃ القدر کو پانا بھی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ہم یہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے تو 2 آدمیوں کو، مسلمانوں کو آپس میں بحث و تکرار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ کو وہ رات بھلا دی گئی۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپس میں بحث و تکرار کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا وہ کس قدر نقصان کا باعث ہوتا ہے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ تو لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اس بات کو مختص کر دیا کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی کوئی ایک ہو سکتی ہے، کوئی ایک ہو سکتی ہے، کوئی تعین نہیں ہے اس کا، اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کچھ علامات کے ذریعے سے جو حدیث میں آئی ہیں، وگرنہ کوئی 2 ٹوک یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہی لیلۃ القدر تھی، کہ کوئی اپنے تجربے سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ رات لگتا ہے کہ یہ رات ہوگی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف کیا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 20ویں روزے عصر کی نماز کے بعد سے معتکف جو ہے وہ اپنے خیموں میں جاتے ہیں، تاکہ 21ویں جو رات ہے وہ اس کی اعتکاف میں گزرے۔ آغاز بھی ادھر سے ہی ہوتا ہے، طاق رات سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف میں لیلۃ القدر کو پانا یہ ایک عظیم مقصد ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کی گئی عبادت جو ہے وہ انسان کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے۔ بہتر یعنی اوپر کیا ہے وہ نہیں پتا، لیکن 1000 مہینوں سے وہ عبادت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس میں آپ صدقہ کریں، اس میں آپ نفل پڑھیں، اس میں آپ
کوئی بھی وعظ و نصیحت کریں، دین کا کوئی بھی کام کریں، یعنی کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت امید ہے کہ اس میں آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے. بالکل صحیح. صحیح صاحب، ہمارے یہاں پہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر 27ویں شب کو بہت زیادہ مساجد کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر لائٹنگ کی جاتی ہے، بالکل اس کو ایسے جس طرح کوئی شادی کا سما ہو وہاں پہ اس طرح بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شب جو سی ہے یہ 27ویں شب ہی ہے، اور اسی کے اوپر یعنی ایک بڑی تعداد جو سی ہے وہ متفق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب کے امکانات زیادہ ہیں یا آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ جی سہیل صاحب، اصل میں نا کچھ اقوال تو ایسے ہیں 27ویں شب کے حوالے سے، لیکن جس طرح پہلے بلال صاحب نے ذکر کیا، ایسی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے کہ آپ کنفرم کر دیں یہ رات کنفرم. اگر کنفرم کر دیں گے پھر طاق رات ہوگا تو وہ مقصد ہی ختم ہو گیا. تو یہ اسی لیے شاید اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو. اور یاد رکھیں شب قدر کے علاوہ بھی ہر رات کی عبادت، رمضان کی عبادت بڑی فضیلت والی ہے. تو اس لیے جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی اس میں افضل ہے. اور اسی طریقے سے اس کو مخصوص کر لینا مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح یہ ذکر کر رہے تھے بلال صاحب کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اصل میں نا اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مثالیں دیتے ہیں نا، کچھ چیزوں کی مثالیں دیتے تھے وہاں کے ماحول کے مطابق. مثلا وہ علاقہ امیوں کا علاقہ تھا، وہاں زیادہ سے زیادہ کسی چیز سے مثال دی جاتی تھی وہ 1000 سے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑی چیز کی مثال دی جاتی تھی تو وہ احد پہاڑی تھا. ماؤنٹ ایوریسٹ انہوں نے اس وقت پتہ ہی نہیں تھا. K2 کا پتہ ہوتا تو اس وقت وہ ضرور اس وقت دیے جاتا صحابہ کو، کیونکہ وہ اس معاشرے کو جس طرح کا پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق ان کو سمجھایا ہے. احد پہاڑ اس علاقے میں سب سے بڑا تھا، اس لیے احد پہاڑ کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں. اونٹ سب سے بڑی اس وقت سواری تھی، اس لیے اونٹ کو سب سے قیمتی سواری کہا گیا تھا. تو اسی طریقے سے سب سے بڑی جو رقم اس وقت بتائی جاتی تھی وہ 1000 ہی تھی. تو اس لیے یہ جس طرح بہتر ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا بہتر ہے، بے انتہائی ہے کہ یہ اتنا بڑا اللہ نے پیکج دیا ہے. تو میں یہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں 60 سال کوئی محنت کرتا ہے نا تو اس کو پینشن ملتی ہے. کوئی 10 سال لے لے گا، 5 سال لے لے گا، 15 سال لے لے گا، 20 سال میکسیمم. اس کے 60 سال کے بعد کتنی ایوریج ہے ایج کی؟ اتنی ہے. تو ایک رات میں اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں نا، اللہ کے سامنے مزدوری کرتے ہیں، تو اس کی پینشن 83 سال کی ہے. باٹم لائن ہے یہ، یعنی کم از کم اس سے بہتر ہے. یعنی کہ اتنی بڑی یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ آپ چند لمحے گزاریں. اور اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے. پہلی بات یہ کہ ان راتوں کو 27ویں شب کو جتنی آپ دیکھیں کہ خرافات بہت ساری ہیں اور اس میں سجایا جاتا ہے، عجیب و غریب کھانے عجیب و غریب ہوتے ہیں، ساری رات وہ کھانے چلتے ہیں. تو یہ رات کھانے کی نہیں ہے، عبادت کی رات. اصل رات یہ عبادت کی ہے، اور ساری رات جاگنے کی بھی نہیں ہے. صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف جاگنا عبادت ہے. جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا یعنی مخصوص کوئی وہ عبادت ہے. تو لہذا ساری رات اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس کو آپ قیمتی بنائیں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں. اس میں یہ کہ آپ تقسیم کریں، پہلے سے پلان کریں کہ میں نے یہ رات کیسے گزارنی ہے، رات 5 راتیں کیسے گزارنی ہے، پلاننگ کے ساتھ کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتے، عشاء کی نماز پابندی سے یعنی کم از کم 5 دنوں میں تو آپ تکبیر تحریمہ سے پڑھیں. اس کے بعد ذکر و اذکار کا مکمل اہتمام کریں، تو تلاوت کریں، سنت کے مطابق سو جائیں، اور فجر سے یعنی کہ صبح اٹھیں. یعنی کہ یہ تراویح وغیرہ سارا کچھ کرنے کے بعد صبح آپ جلدی اٹھیں، پھر تلاوت کریں اور فجر تکبیر تحریمہ سے پڑھیں. اتنا بھی اگر آپ کر لیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ نے 5 راتیں گزاری ہیں، تو وہ قیام اللیل کا پورا کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ کم از کم. تو کم از کم ایک رات کی روٹین ترتیب پوری سنت کے مطابق کر دیں آپ، تو آپ کی یہ عبادت بھی کتنی ہی زیادہ افضل ہو جائے گی. اور 5 راتیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پوری زندگی پھر کر لیں اس کے مطابق. یعنی یہ ٹریننگ کے لیے آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. اور جس کی میں سمجھتا ہوں قبول ہو جائے گی نا، اس کی ترتیب بھی سیدھی ہو جائے گی. جس کی قبول ہو جائے گی نا کہ ایک رات تو اس نے ترتیب سے گزار لی، مطلب سنت کے مطابق گزار لی، جس کی قبول ہو جائے گی آخر دوسری راتیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. جس کی ٹھیک ہو گئی سمجھ لی اس کی قبول ہو گئی، جس کی ٹھیک نہیں نہ ہوئی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس میں کوئی فالٹ ہے. بس آج کا آخری سوال لیکن صرف لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ لیلۃ القدر ہے نا، اس میں آپ نے پہلے بھی نشانی دی ہے کہ اس میں کی خاص نشانیاں ہیں. مثلا رات بہت پرسکون ہوگی، جانوروں کے بولنے کی آواز نہیں آئے گی، نہ بہت گرم ہوگی نہ سرد ہوگی. اور لوگ اس کا عام طور پہ اندازہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر مساجد میں بتایا بھی جاتا ہے. کیا یہ لازمی ہے یا اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو؟ ہاں نہیں سہیل بھائی، احادیث میں کچھ نشانیاں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، کرنیں ہیں، وہ اس طرح سے پھیلی ہوئی نہیں ہوتی جس طرح سے عام رات میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ، وہ بڑی معتدل سی رات ہوتی. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں احادیث کی روشنی میں جو محدثین نے بھی بیان کی کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جج کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بالکل 100% جج نہیں کیا جا سکتا. یہ نشانیاں دیکھ کر بھی صرف ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسی کے پیچھے لگ جائیں گے نشانیاں دیکھنے کے تو رات کو ضائع کر بیٹھیں. رات کو ضائع. بس اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ نے آخری عشرہ پورا عبادت کرنی ہے تو جو بھی ہوگی انشاءاللہ وہ. اور پھر ایک اور مزے کی بات، یہ پتہ رات گزرنے کے بعد لگتا ہے. یعنی یہ جو نشانیاں ہیں ان سے اگر کوئی اندازہ لگاتا ہے نا تو اندازہ لگانا ہے تو وہ اندازہ رات گزرنے کے بعد لگایا جا سکتا ہے، رات کے دوران. ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ روٹین سے عبادت کر رہے ہیں نا، ہر رات اٹھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، آپ کو عبادت کرتے کرتے خود ہی اندازہ ہو جائے گا رات کون سی ہے. وہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ اگر آپ روٹین میں کریں گے تو لہذا یہ نشانی ڈھونڈنے کے بجائے آپ ہر رات کو اس طرح بنا دیں گے اور آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کون سا ہے. تو 5 راتیں اگر آپ اس طرح گزاریں گے تو 5 میں ایک تو لازمی ہے نا. بالکل صحیح ہے. آپ تو کنفرم ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب یہاں ختم ہوتا ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی. ناظرین، جیسا کہ ہمارے معزز مہمانوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اعتکاف اور لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم الشان نعمتیں ہیں. ان کو جس قدر ہماری استطاعت ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس میں غلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت ہے. جس قدر آپ عبادت کر سکیں ان میں اپنی پوری کوشش سے کریں اور مطمئن رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.